إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بعث بعد الموت کے احوال سے واقف کرایا، وہ مرنے کے بعد انسانوں کو زندہ کرے گا اور ان کا حساب کتاب ہوگا اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. جب یہ حقائق بیان کیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلی آرزو اور تمنا ہوئی کہ وہ اس کیفیت کا مشاہدہ کریں، اللہ مرنے کے بعد کس طرح سے زندہ کریں گے. انہوں نے اللہ سے اس کا مطالبہ کیا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں یہ مشاہدہ کرایا. اس کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر ہے. اور یاد کیجئے، جب کہ ابراہیم نے کہا اے میرے رب آپ مجھے دکھلائیے آپ کس کیفیت کے ساتھ مردوں کو زندہ کریں گے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ سوال کیا ہے، اس سوال کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے پر یقین نہیں تھا یا ان کے ایمان میں کوئی کمزوری تھی. در حقیقت سوال سے خود بات معلوم ہو رہی ہے، یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیفیت کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کس کیفیت سے زندہ کریں گے. ظاہر ہے کہ زندہ کرنے کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہیں، جس طرح سے بندوں کو پیدا کرنے کی کیفیت مختلف ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں میں ایسا بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت جس طرح سے چاہیں وہ پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح سے مردوں کو جس طرح سے چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے. اللہ نے خود اس آیت کریمہ سے اس بات کو واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تو اس بات پر تھا. اللہ نے ایک سوال کیا، اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا، قال بلا، کیوں نہیں. اولم تؤمن، یہاں اولم میں حمزہ استفہام کا ہے، واو عاطفہ ہے، اور حمزہ استفہام واو عاطفہ کے درمیان میں ایک فعل محذوف مانا جائے، اور وہ یہ ہو سکتا ہے الم تعلم ولم تؤمن، کیا تم نے جانا نہیں اور کیا تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کیوں نہیں، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. اور یہ سوال کا کیوں کیا گیا اس کی وجہ بھی یہاں بیان کر دی گئی. لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي سے پہلے ایک فعل محذوف ہے جس کا سیاق سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سے وہ یوں عرض کر رہے ہیں سألتک لیطمئن قلبی،
میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، یعنی اس کیفیت سے مطمئن ہو جائے جو کیفیت آپ کے اٹھانے کی ہے۔ بہرحال یہ وضاحت اسی لیے کی گئی تاکہ کوئی کم سمجھ یہ نہ سمجھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کمزور تھا یا مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ان کو یقین نہیں تھا، یہ وجہ نہیں تھی۔ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور یہ طمانینت قلب ایمان کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور یہ جو طمانینت قلب ہے یہ یعنی شان نبوت کے مطابق جو مقام ہو سکتا ہے وہ طمانینت قلب۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھلانا چاہا کہ وہ کس طرح سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم یہ ہوا قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ آپ 4 پرندے لے لیجئے، فخذ اربعۃ من الطیر، اور ان پرندوں کے ساتھ کیا کیجئے، فصرہن الیک، سارا یسور سورن کے معنی آتے ہیں قرب، ان کو قریب کر لیجئے، ان کو مانوس کر لیجئے، ان کو ہلا لیجئے، یعنی ان پرندوں کی پرورش کیجئے، اور اس طرح سے کہ پرندے آپ سے مانوس ہو جائیں اور آپ پرندوں سے مانوس ہو جائیں، آپ پرندوں کو پہچاننے لگیں۔ یہ سب کچھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح سے 4 پرندے لیے۔ کبار تابعین میں حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ 4 پرندے یہ تھے، طاؤس کو لیا، مرغ لیا، کبوتر اور کوا، ان 4 پرندوں کو انہوں نے پالا اور وہ خوب مانوس ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ان پرندوں کو ذبح کریں۔ ان پرندوں کو ذبح کیا گیا۔ پرندوں کو ذبح کرنے کے بعد یہ سمجھیے کہ ان کا قیمہ بنایا گیا، اور قیمہ بنانے کے بعد پھر ان کو اس قیمہ کو ملا دیا گیا، اور ملانے کے بعد پھر اللہ کا یہ حکم ہوا کہ اس کو جو آپ کے آس پاس پہاڑ ہیں، وہ 4 پہاڑ ہوں، جو 5 پہاڑ ہوں، جو بھی پہاڑیاں تھیں، آگے ان پہاڑیوں کو اوپر رکھ دیجیے، اور ان پہاڑیوں کو اوپر رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب آپ نے جن پرندوں کو پالا ہے اور ان کو جو نام آپ نے رکھے ہیں ان کو ان ناموں سے آپ بلائیے، ان کو آواز دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ کیا، اور جب ان کو آواز دی گئی تو پھر اللہ کے حکم سے وہ پرندے زندہ ہو کر اپنی اصل حالت کے اندر چلے آئے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کو آواز دی گئی تو اب ہر ایک کی ہڈی اور ہر ایک کا گوشت وہ اڑ کر اسی جگہ پر چلا گیا جہاں اس کو جانا تھا، اور اس کے بعد وہ پرندہ تیار ہو گیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ بالکل چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، بلکہ یوں کہیے پرندوں کی اصطلاح میں پھدکتے ہوئے وہ چلے آئے۔ تو قرآن مجید نے اس منظر کو یہاں ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ یہی حکم ہوا کہ آپ 4 پرندے لیجئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لیجئے، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ، پھر آپ رکھ دیجئے ہر پہاڑی کے اوپر مِنْهُنَّ جُزْءً، ان میں کے ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے آپ رکھ دیجئے، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر آپ ان کو بلائیے، آواز دیجئے، يَأْتِينَكَ سَعْيًا، وہ دوڑے ہوئے چلے آئیں گے۔ اور یہاں قرآن مجید کی یہ بلاغت کہی ہے کہ جو بات کہی گئی ہے یأتینک طیرا نہیں کہا کہ وہ اڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ اڑ کے آنے میں بسا اوقات اشتباہ ہو سکتا تھا کہ یہی پرندہ ہے، کوئی دوسرا آ گیا ہے، کہا کہ نہیں، یہ پھدکتے ہوئے چلے آئیں گے، دوڑتے ہوئے زمین پر چلے آئیں گے، آپ کی نگاہوں کے سامنے رہیں گے، آپ دیکھیں گے، کسی طرح کا کوئی اشتباہ نہیں ہوگا، یہ اس کیفیت میں آئیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مشاہدہ کیا تو ان کے دل کو اور اطمینان ملا، اور وہ ایمان کا آخری مقام جو تھا اس تک وہ پہنچ گئے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ بات بتلا دی گئی، اس بات کو جانو، اس کا یقین رکھو، بے شک اللہ عزیز ہے، وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، وہ بڑا زبردست ہے اور حکیم ہے، اور اس کا ہر کام حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ بہرحال ان آیات کے ذریعے سے یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کا حامی اور مددگار ہوتا ہے، ان کو حیرانگی تشنگی میں نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو تاریکی سے روشنی میں لے آتا ہے، اضطراب سے اطمینان میں لے آتا ہے۔
یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان کی حالت میں وہ لے آیا ہے۔ اور یہی اللہ رب العزت کا معاملہ اپنے ہر مومن کے ساتھ ہوتا ہے، جو ابتدائی آیات میں یہ بات بتلائی گئی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا حامی اور مددگار ہے، اور وہ ان کو ظلمتوں سے نور میں لے آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ہدایت اور توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔